بشیر احمد صاحب حوصلوں سے تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ میں نے کہا زبردستی نہ بٹھاؤ، یہ مہمان ہے جناب، ہیں تو پھر ان کو کھینچ کے کیوں بٹھا رہے ہو؟ ان کے بعد یہ آپ کو بھی حق ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال ہے جناب، قرآن دی روشنی نال خواب دی کی حقیقت ہے؟ کس کی؟ خواب کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں میں عرض کرتا ہوں، قرآن کی روشنی میں خواب کی حقیقت یہ ہے کہ یہ امنیت سے بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کی صورت میں بھی، یعنی نفس انسانی کی خواہشات اور امنگیں بھی خوابوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور اکثر صورتوں میں یہی ہوتا ہے۔ مگر وہی ذہنی طاقتیں جن کو خدا تعالیٰ نے اس غرض سے پیدا کیا کہ وہ سوتے ہوئے تمثلات کے نقشے بنائیں اور خواب کی دنیا قائم کر لیں، انہی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ کی وحی استعمال فرماتی ہے، اور پھر جو کچھ بھی منظر ابھرتے ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں، وہ ہیپ ہیزرڈ نہیں ہیں، جیسا کہ اچانک افراتفری میں انسانی جو سائیکی یعنی نفسیات ہے اس نے کچھ پیدا کیا ہو۔ اور ان دونوں میں فرق نمایاں ہے، اتنا نمایاں فرق ہے کہ جو انسانی سوچ کی خوابیں ہیں ان کی کوئی تک نہیں ہوتی، کوئی جوڑ ہی نہیں ہوتا، اور اکثر پیٹ کی خرابی سے پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا ہاضمہ خراب ہے، اور ڈرتا بڑا ہے ان خوابوں سے، اور جسم کی طاقت سلب ہوئی ہلا نہیں جاتا، ٹیرر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب خدا کی طرف سے کوئی رویا آتی ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ رویا دیکھنے والے کو ایک عظیم تسکین بخش دیتی ہے، بلکہ ایسی علامتیں اپنے ساتھ لاتی ہے جن کے پورے ہونے سے قطعی طور پر دوسروں پر بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ سچی رویا تھی۔ یہ سچائی کی علامتیں لیے ہوئے رویا خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس میں فرعون کی دنیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کے ملک جو اس زمانے میں بادشاہ تھے مگر وہ فرعین میں سے نہیں تھے، ان کی رویا کی مثال دی ہے۔ تمام علماء نے کہا یہ اضغاث و احلام ہیں، میں نفسی سوچ کے قصے ہیں۔ حضرت یوسف سمجھ گئے علیہ السلام کہ یہ تو بڑا واضح اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اور بادشاہ کے وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس کی یہ تعبیر ہوگی، مگر جو تعبیر کی وہ اگلے 14 سال کے اندر پوری ہوئی ہے۔ 7 سال اچھے، 7 سال بد، اور اس شان کے ساتھ پوری ہوئی ہے کہ ساری مصر کی تاریخ اس کی گواہ بن گئی۔ اس کو اللہ کی رویا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ایک اور دو